أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 36 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اس سے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنایا۔ جب کبھی زکریا کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا۔ کسے؟ جس طرح منت کے بارے میں گزشتہ آیت میں ذکر تھا، ہم نے سیکھا کہ آپ کی والدہ نے یعنی حضرت حنہ نے جو منت مانگی تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، تو حضرت مریم کو بھی آپ نے ایسا ہی کیا کہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ یہ جو علماء کرام ہیں یہ بہت زیادہ معزز تھے اس دور میں، بہت ہی زیادہ، یعنی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے، یعنی ان کو مقرر کیا گیا تھا، یہ نسل در نسل حضرت ہارون سے چلتے آ رہے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر لگے ہوئے تھے۔ تو چونکہ حضرت مریم حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز بھی تھے، تو ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل کا بہت اعلیٰ اور بہت ہی عالی شان خاندان تھا۔ تو تمام کے تمام علماء کرام جو حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، سب نے ہی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس کو اپنی پرورش میں لیتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 27 تھی، تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مریم کی کفالت ہم کریں گے، مریم کی کفالت ہم کریں گے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ مریم میرے اپنے خاندان سے ہی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم کے کیا لگے؟ خالو لگے۔ پچھلی آیت ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کر لیجیے گا اگر آپ سے مکس ہو رہا ہے، اس میں میں نے سارا نسب آپس میں ان کا خاندان کمپیئر کر کے بتایا ہوا ہے کہ کون کس کی اولاد میں سے تھا، ٹھیک ہے؟ تو پچھلا لیکچر لازمی سنیے گا تاکہ یہ والا سمجھ آنے میں آسانی ہو۔ تو اس میں کیا کہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں حضرت حنہ، ان کی سسٹر حضرت عیشا، ان کے ہسبینڈ حضرت زکریا تھے، یعنی کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خالو لگے یہ، ٹھیک ہے، خالہ کے ہسبینڈ۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ حضرت زکریا نے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ تو معاملہ ہر کوئی اپنے سے کوشش کر رہا تھا حضرت مریم کی کفالت میں کروں، تو معاملہ یہاں ختم ہوا کہ قرہ اندازی کی جائے۔ یہ قرہ اندازی کیسے کی گئی تھی، یہ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اگلی سورہ میں آئے گا تو انشاءاللہ تب ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ بہرحال قرہ جو نکلا گیا وہ حضرت زکریا کے نام پر ہی نکلا۔ تو یوں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں چلی گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا مختصراً واقعہ تھا، اور یہ یہاں پر جو ذکر ہے، ہم نے اسے اچھی طرح قبول کیا یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور اسے خوب پروان چڑھایا۔ خوب پروان چڑھانے سے مراد آپ عام بچوں کی نسبت جلدی گرو کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ بہتر انداز میں آپ نے دوسرے بچوں کی نسبت تیزی سے آپ بڑھتی تھیں۔ اور پھر آگے ذکر کر لیتے ہیں، زکریا اس کے نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں۔
تو یہاں سے دوبارہ سے آیت کا آغاز کرتے ہیں کہ زکریا نے اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے جب تو اس کے پاس پھل پاتے، یعنی یہ محراب جہاں پر آپ کو بیت المقدس کے اندر ایک محراب تھا مشرقی جانب، وہاں پر آپ کو آپ کی پرورش کے لیے رکھا جاتا، اور آپ بہت چھوٹی عمر میں تھی، یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی تب، تو آپ کسی عورت کا دودھ تو آپ نے نہیں پیا تھا، آپ بیت المقدس میں ہی ہوتی تھیں، تو آپ کے پاس جو آپ کی گروہ میں مدد کرنے کے لیے جو غذا تھی وہ جنت سے اترنے والے پھل تھے۔ تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بغیر موسم کے پھل تھے، جیسے اس وقت سردیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تربوز آ جائے تو ایک بغیر موسمی پھل ہوگا یہ، ٹھیک ہے، اور آج کل کے دور میں بھی پھر کسی نہ کسی طرح یہ پاسبلٹی ہے کہ سٹور کر لیے جاتے ہیں، لیکن وہ ذائقہ پھر بھی رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو تازہ پھل کا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر جب حضرت زکریا دیکھتے تھے کہ حضرت مریم بہت ہی بچپن کی بہت ہی چھوٹی عمر میں تھی، ٹھیک ہے، تو جب آپ کے پاس آتے تو دیکھتے کہ بہت سارے پھل ہیں، تو ایک دن آپ نے سوال کیا حضرت مریم سے کہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے، تو آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں ہی جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جولے کی عمر میں، یعنی جب آپ بہت چھوٹے تھے تو حضرت مریم کی گواہی دی پارسائی کی کہ میری ماں پارسا ہے، میں بغیر باپ کے ہی پیدا کیا گیا ہوں، تب آپ نے بھی بہت چھوٹی عمر میں کلام کیا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم نے بھی چھوٹی عمر میں کلام کیا، اور آپ نے اپنے خالو یعنی حضرت زکریا کو جب جواب دیا تو آپ نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ظاہری سبب کے بغیر بھی یہ میوہ جات، یہ پھل جو بے وقت بے موسم میری طرف آ رہے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور یہ جنت سے مجھے عطا کیے جاتے ہیں، اور بے شک اللہ اس پر قادر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ کنہوں نے؟ یعنی حضرت مریم نے حضرت زکریا کو یہ جواب دیا تھا۔ اگلی آیت آیت نمبر 38، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کیا میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ایک بات یاد رہے اس آیت سے علم جو ہمیں ہوتا ہے، سب سے پہلے اس جگہ پر آپ نے دعا کی، یعنی حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ مریم کے پاس بغیر موسم کے، بغیر ظاہری اسباب کے پھل آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھی مجھے، اب اسباب ظاہری اسباب تو اولاد کے ختم ہو چکے تھے، بیوی بھی بانجھ تھیں اور آپ بھی بوڑھے تھے، لیکن آپ نے اللہ کی رحمت کی طرف آس لگائی، اللہ کی رحمت کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی عطا مانگنے کا اظہار کیا، اور وہاں پر پھر دعا مانگی۔ جب آپ نے اپنے رب کی کرم نوازی اس پاک جگہ پر دیکھی جہاں مریم موجود تھی، تو اسی پاک جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے اس محراب کے دروازے پر اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی، اور کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ باقاعدہ ڈیٹیل پر جانے سے پہلے ایک اور بات میں ایڈ کرتی چلوں کہ یہ جو قولہ ہے، ایک ہے نا ہنالک دعا زکریا ربہ، ٹھہرے میں آپ کو لائن لگا کے بتاتی ہوں، یہ اس سے پہلے یہاں سے جو آیت شروع ہوتی ہے نا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ پوری کی پوری آیت اولاد مانگنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین دعا ہے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اس دعا کو اپنی زبان پر جاری فرمائے، یہ بہترین دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سنتے ہوئے اولاد ضرور عطا فرماتا ہے، اور اس دعا کے طفیل ہی حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا ہوئے تھے، جس کا ذکر آئندہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ تو یہ ایک وظیفہ ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو ایک اور بات یاد رہے یہاں پر، توکل بہت میٹر کرتا ہے، اللہ سے امید بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں حضرت زکریا جس لیول پہ کھڑے تھے، آپ بڑھاپے کی حالت میں تھے، اور آپ کی جو بیوی ہیں وہ بانجھ تھی، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا، توکل تھا کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دے گا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بس دے دینے پر قادر ہے، تو ہم نے اس سے مانگنا ہے۔ تو ہم تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی امید کھو دیتے ہیں، توکل کھو دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس
آیت کے طفیل تمام بے اولادوں کو اولاد عطا کرے۔ اور ایک اور بات یاد رہے ان کی سنت سے کہ ذریتاً طیبہ، پاکیزہ اولاد، یعنی کہ اللہ سے جب اولاد کی دعا کریں تو ساتھ یہ بھی کہیں اللہ پاک نیک اولاد عطا کر، فرما بردار اولاد عطا کر۔ اس طرح دعا مانگی جائے اولاد کے لیے۔ دیکھیں ابھی اولاد عطا نہیں ہوئی لیکن پہلے ہی اس کی بھلائی کی دعا بھی مانگی جا رہی ہے، تو جن کے ہاں اولاد ہے وہ بھی اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے دعا مانگتے رہا کریں۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ صرف اولاد کی دعا ہی نہیں مانگنی، نیک اولاد کی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسا نہ ہو اولاد کی دعا مانگی جائے، دعا قبول ہو جائے، وہ آزمائش بھی بن سکتی ہے اولاد۔ پاکیزہ کردار والی، نیک عمل والی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات ہمیں جو اس آیت سے معلوم ہے کہ جس جگہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنی چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم کے حجرے میں آپ کو غیب سے رزق ملتا تھا، وہاں پر حضرت زکریا نے یہ چیز کو محسوس کیا کہ ضرور اللہ کی رحمت یہاں موجود ہے، اسی وجہ سے آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی، تو یہ بھی ان کی سنت ہے۔ اور اسی وجہ سے آج بھی ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، یہاں پر جائیں اور یہاں پر دعا مانگنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کے ہیں، یہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمت کا ساتھ ہوتا ہے، اور دعا تو ہر جگہ سے قبول ہو جاتی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے صدق دل سے مانگے قبول ہے، لیکن ایسے مقامات پر جا کر جہاں پر جس طرح حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ ضرور یہاں پر اللہ کی ضرور رحمت ہے جو بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں، اسی طرح دعا مانگی اللہ ہی سے جائے، لیکن مقامات میں بھی فرق آ جاتا ہے، جس کا جون سا مقام اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو وہاں ضرور دعا مانگنی چاہیے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر اولیاء کرام کا وجود ہو، جہاں وہ رہے ہوں یا جہاں وہ مدفن ہوں، جہاں وہ بکثرت بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے، ایسی جگہیں جس طرح غار ہیرا ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرماتے تھے، غار ثور ہے وہاں پر بھی آپ نے قیام کیا ہجرت مدینہ کے موقع پر، تو اس طرح کی صفا اور مروہ یا حضرت حاجرہ جب یہاں سے گزری تب آپ دعا فرما رہی تھیں اور آپ نے پانی کے لیے جو محنت کی، وہ سارے یہ سنتیں ہیں کہ ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات، ایسے زیارات پر سے جب گزر ہو تو ضرور وہاں دعا کیا کریں، کیونکہ وہاں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔